دیکھیے اس بحر کی تہتے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید کے سلسلے کے جو مباحث ہیں وہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں۔ ہم نے یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کا مدعا کیا ہے، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اور ہم نے اس باب میں یہ گفتگو کی کہ آخرت کا انذار، آخرت کے لیے انسان کو تیار کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ جو فکری عمارت کھڑی کرتا ہے وہ بنیادی طور پر 3 تصورات پہ کھڑی ہے: آخرت، توحید اور رسالت۔ یہ قرآن مجید کے موضوعات ہیں۔ ہم ان کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سے گفتگو کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ توحید پر ہم نے گفتگو کی اپنے پچھلے پروگرام میں، اس کے مابعد طبیعاتی پہلو کے حوالے سے، لیکن طبیعاتی حوالے سے، سماج کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے اس دنیا سے توحید کیسے متعلق ہوتی ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ حسب روایت ہوں گے بیرسٹر سیف اللہ خان صاحب۔ آپ ان سے واقف ہیں، ان کے علم و فضل سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور اپنے بہت ساری ذہنی الجھنوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، توحید مابعد طبیعاتی تصور کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں زیر بحث آئی۔ ہم نے بندگی کے تصور اور اللہ کے ساتھ، الہ کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک مواحد جب اپنے سماج سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے رویے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی چیز میں چاہوں گا کہ آپ جو مختلف تعبیرات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے ہاں ایک رائے جب بھی گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور ان کے ایمان پر، اس پہ ظاہر توحید خدا کی ذات پر ایمان، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی وہ رب العالمین ہے، رب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر برہان الدین فاروقی اور باقی لوگوں نے کیسے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جو معاشی پہلو ہے سماج کی تشکیل کے حوالے سے، وہ رب العالمین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ایک مواحد جب اس کو رب مانتا ہے تو معاشی اعتبار سے وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی دنیا میں اگر کوئی یہ پوچھا جائے یا مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، میری رائے میں وہ توحید ہے۔ تمام مذہبی علوم اس سے پھوٹتے ہیں۔ صحیح۔ انسان کی شخصیت کا رخ اس سے متعین ہوتا ہے، اور انسانی رویے ان کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں، لفظ توحید سے۔ توحید پہ جب انسان اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو وہ گویا کہ نہ صرف خدا کا نمائندہ بنتا ہے، اس کو ہم نے کہا کہ خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آپ میرے وائس جیرنٹ ہیں، آپ میرے نمائندہ کے طور پہ آتے ہیں، بلکہ وہ خدا کا ایک کارندہ بھی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کی ذات کے ساتھ اس کا اتنا اتصال اور وصال اور کمیونین ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات کا پرتو ہے۔ میں کوئی وحدت وجود کے فلسفے میں نہیں جا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی ذات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب اللہ کی صفات میں اگر یہ صفت ہے کہ وہ رب ہے تو انسان میں بھی ربوبیت آئے گی۔ رب ہے کیا؟ رب کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں وہ پالن ہار ہے، رزق دیتا ہے، پروویژن آف لائف دیتا ہے، جاب دیتا ہے، امپلائمنٹ دیتا ہے، آپ کو معاشی روزگار دیتا ہے، آپ کو فضل دیتا ہے، رزق کی تمام شکل، عزت دیتا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یا تقسیم رزق کا نظام کرتا ہے سارا کا سارا، یا کراتا ہے یا کرتا ہے، اس سے ایک معاشی نظام بنتا ہے۔ لیکن دوسرا بات اس کو پہلو یہ ہے رب کا کہ ترتیب سے آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت کر کے اس کو تکمیل تک لے جانا۔ ماں جو ہے جب بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، انگلی پکڑ کے لے کے جب بڑا ہو جاتا ہے، یہ سارا پروسیس ربوبیت کا پروسیس ہے۔
جب انسان رب کے اس مفہوم کو اللہ کے صفت ربوبیت کو اس مفہوم میں لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا پھر عملی طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے تمام منسلک لوگ جو ہیں ان کے رزق کا بندوبست کرے گا. ماں کا کرے گا، بیوی کا کرے گا، بچوں کا کرے گا، اپنے ماتحت او ما ملکت ایمانکم میں جو ہیں وہ ان کا کرے گا. یہاں تک معاملہ رکے گا نہیں. رب چونکہ آپ نے فرمایا رب العالمین ہے تو اس کا دائرہ یا میری ربوبیت کے اظہار کا دائرہ میری اس قرب سے نکل کر اگلے دائرے میں چلا جائے گا، وہ ہے انسانیت کا. کہ جو میرا سماج ہے میں سوؤں گا نہیں اگر میں ربوبیت کو مانتا ہوں جب تک کہ میرے محلے میں کوئی بھوکا ہے. مجھے نیند نہیں آئے گی کہ میرے پاس پیسے زائد ہیں اور ایک یتیم خاتون بیٹھی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پیلے نہیں ہو رہے، اس کی بجائے اس کے چہرے، اس کے سر کے اوپر سفیدی طاری ہو گئی، یہ چاندی آ گئی ہے اس کا. مجھے نیند نہیں آئے گی اس بات کے. مما رزقناہم ينفقون، میں مجبور ہوں گا انفاق فی سبیل اللہ جو کا مجھے راستہ رزق دیا ہے. یہ بھی وہی بات ہے کہ رزق میرا ہے نہیں، یہ دیا ہوا ہے، اس میں سے میں نے دینا ہے. ربوبیت کا میں نے اظہار کرنا ہے اور وہ اس غم کے ساتھ کرنا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا باقی نفسک. ٹھیک ہے کہ اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے لیکن میں اس مفہوم میں بھی جانا چاہتا ہوں کہ شان ربوبیت کے ماننے والے آدمی کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ اس سماج میں ایک آدمی بھوکا رہ رہا ہے. اس سے اگلا دائرہ اس کا پھر قوم کا ہوگا اور انسانیت کا ہوگا. صحیح. الاقرب فالاقرب کی ترتیب سے چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. تو ایک اس کا اظہار یہ ہوگا کہ میں ان کی معاشی کفالت جو ہے، ان کی زندگی کا جو سہارا ہے وہ مجھے بننا ہے. اسی کی دوسری ترتیب بھی ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے ہر انسان جو کمزور ہے کسی فیلڈ میں اس کو انگلی پڑھا کے لکھا کے آگے لے جانا ہے. یہ اسی کا حصہ ہے. چاہے میرے بچے ہیں، چاہے میرے محلے والے ہیں، چاہے میری انسانیت ہے، تو میں ایک ربوبیت کا یہ اظہار بھی کروں گا کہ ان کی خامیاں کوتاہیوں کو شفقت پدری اور مدری کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کے غصہ نہ کروں، جلال نہ دکھاؤں، گالیاں مت دوں، برا بلا مت کہوں. ان کو جیسا خدا کی ذات، وہ کتنی کبریا ہے، آپ گالی دے لیں رزق پھر بھی دے گا، وہ نہیں دیکھتا. آپ اس کو برا بھلا کہہ لیں وہ پھر رزق دے گا. یہ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے. ہم ذرا کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ہم اپنے فیض اس سے روک لیتے ہیں. میں مجبور ہو رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دوں جو مجھے بعض اوقات ہلا کے رکھ دیتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اس ربوبیت کا مقام صحیح سمجھا تھا. آپ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام بی بی عائشہ تھا. ہماری امہات المومنین میں سے حضور کی وہ بڑی محبوبہ تھی اور بڑی عالم تھی، حدیث کی بہت بڑی عالم. ہمیں معلوم ہے کہ 2500 یا 700 حدیث انہوں نے نقل کی ہے. اتنی بڑی وہ خاتون تھی. ان کے اوپر جن لوگوں نے تہمت لگائی، ان کے لگانے والوں میں ایک ان کے کزن تھے، چچا داد بھائی، مستہ ان کا نام تھا. سیدنا ابو بکر صدیق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مطابق جو کچھ اللہ نے دیا اس کو دیتے تھے. اور آپ یقین کریں کہ ان کو یہ دینا ان کی قانونی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ان کی اخلاقی اور روحانی ذمہ داری تھی، قانونی نہیں تھی. ان کی وظیفہ دیتے تھے، جواب دہ نہیں تھے اللہ کے ہاں اس کے لیے، جواب دہ نہیں تھے. بیوی کو دینا جواب دہ ہوتا ہے، ماں کو دینا آپ جواب دہ ہیں، اولاد کو دینا جواب دہ ہیں، آپ بہن کو دینا جواب دہ ہیں. تو ان کا رشتہ دار ہے، اس کو تو آپ جواب دہ نہیں، اخلاقی روحانی طور پہ وہ دیتے تھے. چونکہ صدیق تھے. وہ صدیق وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد اللہ کے قریب تر ہوتا ہے ہمارے صوفیاء کے تصور میں. جب ان کی اتنی معصوم بیٹی کے اوپر وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کی جو مالی امداد تھی وہ بند کر ہاتھ روک لیا. یہ ہے شان ربوبیت. اللہ پاک نے جبریل کی ضرور آیت بھیجی کہ آپ میں سے وہ مسلمان جو استطاعت رکھتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں وہ کسی وجہ سے مت روکیں. اب یہ دیکھیں اللہ کی ذات اس سے ماورا ہے کہ کوئی آپ کی بیٹی کو گالی نکالتا ہے، الزام لگاتا ہے، مقام ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیو میں سے اس کو دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، سب پر اس کا اور اس سے آگے اللہ کی ذات سے لڑنے والوں کو
فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا، چیلنج کیا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ سب سے بڑا تو ابلیس ہے، اس کو ہر طرح کی چیز دیا ہوا ہے، اس کو بھی دنیا جان زندگی دی ہوئی ہے۔ تو شان ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں اپنی ذات کی نفی کر کے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر آدمی کو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ سے بھی زیادہ مستحق سمجھوں۔ یہ تو ایک پہلو ہے شان ربوبیت کا، کہ اگر آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اپنے اندر جب وہ الوہی صفات آپ پیدا کرنا چاہیں تو ربوبیت کی صفت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ میں اللہ پر ایمان جب لاتا ہوں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اس پہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا پالنہار، اس کو رزق دینے والا مانتا ہوں۔ یہ جو اللہ پر ایمان ہے بحیثیت رب کے، کہ میرے معاشی رویے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی اگر میں اس کو مانتا ہوں تو کیا میں پھر انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے؟ میرے اندر وہ کیا صفات ہیں جب میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اپنا پالنہار مانتا ہوں، تو میرے اندر پیدا ہونے چاہیے؟ پہلی بات سب سے پہلے جو میرے اندر پیدا ہوگی وہ آزادی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کہ مجھے رزق دے۔ یہ غلامی کی شکل ہے نا، کہ میں آپ کے سامنے یا کسی کو اور کو رب مانوں، کسی ملک کے سامنے، کسی خان کے سامنے رب مانتے ہوئے اس کو کہوں کہ آپ مجھے زندہ رہنے کے لیے میری کفالت کریں، میں شعوری طور پر، ایمانی طور پر اس سے نکل جاؤں گا۔ یہ غالباً انسانی آزادی کی بہت بڑی شکل، ایمینسیپیشن کی شکل ہے، کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، ایک بات۔ دوسرا اس کا پہلو یہ کہ مجھے یقین ہوگا کہ ایک ذات پاک ہے جو مجھے دے رہی ہے، میرا اس سے ایک رابطہ بنے گا، ایک طلب کی، ایک عبودیت کی، ایک میرا اس کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا۔ تیسرا کیا فائدہ ہوگا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے دینا ہے تو میں پاک ذرائع استعمال کروں گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں رشوت نہیں لوں گا، میں آپ کو کپڑا مہنگا نہیں بیچوں گا، جائز نفع لوں گا۔ صحیح۔ میں ہولڈنگ نہیں کروں گا مال رکھ کے، بے ایمانی کی، جبکہ مجھے پتہ رزق آنا وہاں سے ہے، بالکل۔ تو کم نہیں تولوں گا۔ میں غریب، یتیم، مسکین کا مال نہیں کھاؤں گا۔ میں اسٹیٹ لینڈ پہ ناجائز قبضے نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیٹیوں کو جائیداد کا حصہ دوں گا، میں اپنی بہنوں کو جائیداد کا حصہ دوں گا، چونکہ مجھے پتا ہے کہ رزق کا سورس یہ نہیں ہے۔ رزق کا سورس وہ ہے، تو میں جہاں فکری طور پر آزاد ہوں گا اور اپنے آپ کو دنیا کے خالق اور مالک اور امیر ترین رزاق کی شخصیت کا حصہ بنا کے اتنی وسعت بھی پیدا کروں گا، اور تمام جو تقدیسی، قدسی اور پاک ذرائع ہیں ان کی طرف میں جاؤں گا، تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ میری کیفیت یہ ہوگی کہ ایک تو میں کسی سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ رزق بند کرنے سے خوف ہوتا ہے، فلاں ناراض ہو گیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا، میرا کام خراب ہو جائے گا، میں سچ بات کروں گا تو مجھے مسجد سے، امامت سے نکال دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے، میں سچ بولوں گا، افسر ہوں تو باس میرا ناراض ہوگا، نوکری سے نکال دے گا، ٹرانسفر کر دے گا، میں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ میں نفع نقصان جب ایک ہی ذات کو مان لوں گا تو میری شخصیت میں آپ دیکھ لیں سچ بولنے کی ہمت پیدا ہوگی، میرا رزق حلال پیدا ہو جائے گا، میرے اندر آزادی کی کیفیت ہوگی۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ میرا جو پرسونا بنے گا، میری جو سائیکی بنے گی، اس میں تقدیس ہوگی اور اس میں آزادی ہوگی۔ دو میں کہوں گا کہ دو کارڈینل پرنسپل پیدا ہو جائیں گے، آزادی اور تقدیسیت۔ اور آزادی اٹ سیلف اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم تو جو کہ صدیوں میں غلامی میں رہے ہیں نا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اقبال کا مرد حر کیا ہے اصل میں؟ اقبال کا عجیب و غریب شعر ہے، میں یقین کرو پڑھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ابھی بھول رہا ہوں اس کو، مراد یہ ہے کہ آزادی جو ہے بے قرار ہے زندگی، آزادی جو ہے وہ زندگی ایک بے قرار ہے۔ بندگی میں، ہاں بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ایک جوئے کاماب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ایک جوئے کاماب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ غلامی، جب آپ رزق کی غلامی کسی کو مان لیں یا کوئی بھی، زندگی سمٹ کے چھوٹی سی ندی بن جاتی ہے، اور جب آپ آزاد ہوتے ہیں، جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو بحر بے قرار، لمٹ لیس اوشن، پیسیفک اوشن کی طرح بھی آپ بہت بڑی آپ کی زندگی آپ کی کھل جاتی ہے۔
بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم چونکہ صدیوں سے غلام ہیں، معاشی بھی غلام، سیاسی بھی غلام، ذہنی بھی غلام، ہمیں آزادی کے تصور کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اگر 2 روٹیاں ہیں، کوئی فقیر آ گیا تو دے دیں گے، بیٹھے ہوئے۔ یہ اعلیٰ شکل ہے آزادی کی۔ اچھا دیکھیں کیا بات سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی کہ جب ان سے لوگ آئے خواب کی تعبیر پوچھنے، تو ان کا خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات میری آپ سن لیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام للہ الواحد القہار، ہائے ہائے۔ بہت سارے رب چاہیے یا ایک رب چاہیے؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ بہت سارے ارباب کے سامنے جھکنے کا، یہ میرا باس ہے، یہ میرا لینڈ لارڈ ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرے گویا رزاق ہیں، یہ میرے رب ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بہت سارے ارباب متفرقون خیر ام للہ الواحد القہار، بہت سارے رب چاہیے یا ایک رب چاہیے؟ صحیح بات۔ اچھا دیکھیے ایک اور چیز، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور بالکل ایگزیکٹلی انہی لفظوں کے ساتھ یہ بائبل میں بھی ہے کہ رزق کے کانٹیکس میں رب شان ربوبیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے، انسان کی شخصیت کو کیسے اس کے کانٹیکس میں آگے بڑھنا چاہیے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، ہائے ہائے ہائے، کیا وہ اپنا رزق اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ان کا پروردگار ان کو رزق دیتا ہے۔ بالکل انہی الفاظ میں یہ بات سیدنا مسیح کے زبان سے بائبل میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو توکل کی ایک شان ہے جو پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے رزق دیتا ہے، یہ انسان کے رویے کی تشکیل میں یہ جو توکل ہے، ربوبیت میں توحید کے عملی اثرات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نمایاں کر۔ قرآن پاک نے یہ مفہوم کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کیا خوبصورت آیت ہے۔ کوئی مخلوق ایسی زندہ نہیں ہے چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا رزق اس کے رب کے پاس اللہ کے پاس۔ اللہ نے بات یہ مکا دی۔ وہ جو کہتے ہیں پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے، دیتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں نے، ہم دیتا ہے۔ اللہ نے شروع تو یہاں سے فرمایا کہ دیکھو میری رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ صبح کو پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں، بلیاں پھر رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں 2002 میں نوکری چھوڑنے لگا تو صاحب ذرا میں ایک مڈل کلاس کا آدمی تھا، میرے وسائل نہیں تھے، میں پیسٹری تو کر آیا تھا، اب میرے پاس نہیں وسائل تھے، خوف تھا کہ پتہ نہیں کاروبار ہوتا ہے، دکان چلتی ہے نہیں چلتی، خاندان بڑا نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے، طے بھی کر رکھا ہے کہ وکالت میں اصول بھی نہیں چھوڑنے ہیں، خوف خدا بھی تھا، اللہ معاف کر جتنا بھی تھا، لیکن احساس تھا کہ یہ کام نہیں بے نیازی نہیں تھی کم از کم۔ میں جب یہاں آیا اسلام آباد میں ریزائن کی درخواست دینے، ایک افسر نے مجھے عجیب و غریب بات کی۔ اس نے کہا جی فلاں امام کا قول ہے، یہ بات میں نے پہلی دفعہ جب سنی، فلاں امام کا قول ہے کہ اگر ہمارا ایمان اس پرندے کے برابر بھی ہو جاتا جو صبح بھوکھا جاتا ہے شام کو آتا ہے، تو ہم دنیا میں ساری خرابیاں نہ کرتے۔ میں یہ بات سن کے پریشان ہو گیا۔ میں چھٹی مانگی تھی کہ سال چھٹی دے دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا تو میرا کاروبار چل پڑے تو۔ میں واپس لاہور گیا، میں نے استعفیٰ بھیج دیا کیونکہ یہ بات مجھے کھا گئی اندر سے، خوف سے بے نیاز کو ایک طرح سے کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ اتنی کیا بات کی، اللہ کی ذات پہ مجھے اتنا اعتبار نہیں ہے جو جانوروں کو دیتا ہے، اور آپ یقین کریں وہ عجیب و غریب ذات ہے۔ ایسے واقعات دنیا نے رپورٹ کیے ہیں، ایسے واقعات بھی رپورٹ کیے ہیں کہ سانپ بھی جو ہے نا بعض اوقات اٹھا کے جانوروں کے منہ میں چیزیں ڈالتا ہے، یہ لوگوں نے روایت کی ہے۔ لوگوں نے پتھر توڑے، جیسے آپ نے کہا، اندر کوئی سانس نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، اندر آپ کو کیڑا ملے گا، دیر از رزق مل رہا ہے اس کو، ہاں پورا ہوگا۔ مگر میں نے ایک دن راویہ بصری کا ایک واقعہ پڑھا، ہماری بزرگوں میں سے خاتون ہے، وہ ایک دن آئی، انہوں نے مہمان بلائے، وہ جب مہمان بلائے، ایک مہمان تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے نا روٹی بنائی اور ایک پلیٹ سالن، سادے غریب لوگ تھے بیچارے، اللہ والے تھے۔ اتنی دیر میں کوئی سائل آ گیا، ابھی مہمان نہیں پہنچا تھا، اس نے سائل کو دے دیا۔ اب مہمان آ گیا تو وہ بیٹھی، اب کیا کرے؟ ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی،
اس نے کہا کہ یہ میرے فلاں دوست، آپ کے فلاں دوست نے یہ روٹیاں بھیجی ہیں، 9 روٹیاں ہیں، اور یہ چیز انہوں نے دیکھی۔ رابعہ بصری نے کہا کہ 9 نہیں ہو سکتی، یہ 10 ہوں گی۔ اس نے بندے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، میں نے تو 1 دی تھی، مجھے 10 ملنی ہے، 9 کیوں ملی؟ کہتا میں معافی مانگتا ہوں، 1 میں نے رکھ میں نے رکھ لی۔ اچھا یہ ہاں وہ شان جو پیدا ہوتی ہے۔ اچھا سیدنا مسیح کا ایک قول ہے، میں اس پہ ایک اور بات ایک کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے ایک قدم آگے کہا کہ یہ اتنے وہ غیور بن جاتے ہیں، اللہ کی ذات ربوبیت کو ماننے والے اتنے غیور بن جاتے ہیں کہ جب آپ ان کو دینا چاہیں تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ بادشاہوں کو بھی ان کی شان بے نیازی سے اتنا خوف ہوتا ہے کہ اس کو بات کہتے ہوئے خوف آتا ہے۔ اور بلکہ مجھے ایک بڑا عجیب و غریب مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میرے بہت ایک محسن ہیں جن سے اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ موضوع ایسا دل پذیر ہے اور بہت اچھی باتیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے نزول آپ کہیں کہ ہو رہا ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ہمیں چونکہ ایک وقفہ لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں اور خدا کی شان ربوبیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اس پر کہ جب ایک موحد خدا کو اپنا الہ مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، تو اس کے رویے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ایک موحد کس طرح کا انسان ہوتا ہے، اس کے معاشی اثرات اس کے رویوں پر کیا پڑتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ ذکر کر رہے تھے کچھ چیزوں کا۔ میں ایک آدمی سے مسلمانوں کی تاریخ میں بڑا متاثر ہوں، ان کا نام ہے علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور پہ ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ میدان کربلا میں زندہ رہنے والوں میں واحد نوجوان تھے، بہت نماز پڑھتے تھے، اس لیے سجاد کہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ان تھے۔ کی مناجات بہت ہائے ایسی مناجات ہیں کہ یقین کریں کہ میں تو پڑھتا ہوں تو میں روح ہل جاتا ہے ان کو پڑھ کے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں یہی لکھا کہ جب بھی دیکھا یا گریہ میں دیکھا یا حالات سجدہ میں دیکھا۔ شان بے نیازی دیکھے ان کی، بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے تھے۔ اس زمانے کا اموی آدمی جو ہے، آئی ڈونٹ نو عبد الملک تھا یا کون تھا، جو مروان تھا میں بھول رہا ہوں، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اس وقت طواف چھوٹا ہوتا تھا، لوگ بڑے کم تھے، آج کی رش تو نہیں تھا۔ اس نے دیکھا نا خلیفہ نے کہ اس کے ساتھ بندے زیادہ ہیں، پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی ابن حسین ہے۔ تو کہتا اچھا ملتے ہیں۔ اور جب طواف کر کے سائڈ پہ بیٹھے تو یہ چلا گیا۔ ساتھ ذرا آل رسول سے مخالفت تو ان کو تھی امیوں کو، لیکن آل رسول کا ایک احترام تو ہے نا کہ اور یہ چونکہ غیر سیاسی آدمی تھے، غیر سیاسی آدمی تھے تو ویسے ہی آل رسول کا نام، اس نے چلے گئے۔ وہاں ان کی جو بات چیت ہوئی تاریخ میں لکھی ہے، بات چیت ہوئی، آخر میں اس نے حسب بادشاہوں کے رواج کے کہا کہ میں کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے موقع دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میری کیا خدمت کریں گے، دین کی یا دنیا کی؟ اس نے کہا کہ دیکھو دین تو آپ کے پاس زیادہ ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں، میں دنیا دار آدمی ہوں، میں تو آپ کو دنیا میں کوئی کہے سفیر بنا دیتا ہوں، کوئی وزیر بنا دیتا ہوں، کہیں میں آپ کو وظیفہ دے دیتا ہوں، کوئی عہدہ دے دیتا ہوں، کوئی جاگیر دے دیتا ہوں۔ عجیب و غریب فکرہ کہا، عجیب، حالانکہ مجھے بعض اوقات فقہی لحاظ سے اس میں پرابلم پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتی ہے شان بے نیازی۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے خلیفہ، دنیا تو ہم نے دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگے؟ دیکھیے یہ شان بے نیازی۔ حالانکہ یہ مانگنا دنیا کا اللہ سے حکم ہے، اللہ کو پسند ہے، پسند ہے، ہم نے مانگنا ہے، لیکن یہ اصل میں دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی کہتے ہیں بھائی آپ کے ذمہ، آپ نے ہمیں دینا ہے، ہم تیرے خادم ہیں، تو ہمیں دے گا، وہ دیتا ہے۔ اس لیے بھائی علی بستامی علیہ رحمت کا قول ہے، توکل یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے اس پہ ایمان کم، جو خالق کے پاس ہے اس پہ ایمان زیادہ۔ بڑی یہ واقعات خیر اتنے زیادہ ہیں،
ام المومنین سیدہ عائشہ کا ایک واقعہ ہے توکل ہی کی کانٹیکس میں، اور شان ربوبیت وہ انسان میں جب پیدا ہوتی ہے تو کیا جوہر دکھاتی ہے۔ رمضان کے دنوں میں ایک دفعہ کوئی لاکھوں ریال دینار آئے اور شام سے پہلے خدا کی راہ میں دے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ کے ہاں بھی جو انفاق فی سبیل اللہ کا تھا، غیر معمولی رجحان تھا۔ تو شام کو کہا خادمہ نے، لونٹی نے، کہ کچھ 2 دینار رکھ لیے ہوتے، کچھ گوشت پکا لیتے، آج بہت عرصہ ہوا گھر میں گوشت نہیں پکا۔ تو کہا کہ اچھا پہلے یاد دلایا ہوتا۔ یعنی کیفیت یہ ہے گھر میں کہ آپ گوشت نہیں پکا سکتے اور دے دیا، اور پھر بھی کیا کہ اچھا پہلے بتا دیا ہوتا تو میں رکھ لیتی 2 دینار۔ تو یہ اصل میں آدمی کے اندر جب یہ شان بندگی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے تو اس لیول پہ کہ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پھر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سیدنا مسیح نے شاید ایک اور کانٹیکس میں اس کو نمایاں کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم چونکہ یہ کیسے انسان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا مسیح کا قول بائبل میں ہے کہ آدمی صرف اس رزق سے نہیں جیتا جو دنیا میں وہ حاصل کرتا ہے، اس رزق پہ جیتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے اس کی طرف آتا ہے۔ ان کا اشارہ ہدایت خداوندی کی طرف ہے، جو رزق کی ایک شکل ہے۔ انسان کو عزت شکل ہے رزق کی۔ انسان کو صرف مادی طور پہ زندہ نہیں رہنا، اس کو روحانی طور پہ بھی زندہ رہنا ہے، اور روحانی زندگی نہیں ہو سکتی اگر آپ اس ہدایت کو نہیں قبول کرتے جو رزق کی شکل میں گویا آتی ہے آپ کے پاس۔ لیکن وہ رزق جو وحی کی شکل میں یا اللہ کے ساتھ تعلق کی شکل میں آپ کو ملتا ہے، اس سے انسان کے مادی وجود میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں کہ توکل کیسے پیدا ہوتا ہے اور بے نیازی، اور کیسے لوگوں کے اندر بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اس کا ایک اور چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی حضرت زین العابدین کا ذکر ہوا، اور ایک توکل سے بعض اوقات لوگ کچھ اور نفی یہ کسب کر لیتے ہیں، محنت کی نفی کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ توکل اللہ کی ذات پہ یہ ہے کہ ہم کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے گا، جیسے وہ کیڑے کو دیتا ہے پتھر میں بھی۔ یہ جو رویہ ہے خدا کی ذات پر توکل کا رزق کے معاملے میں، کیا اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں بڑا ابتدائی میں بڑا سخت فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ مطلقاً حرام ہے، قرآن کی تعلیمات میں یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ ہے، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں عظیم الشان دن ہے، جمعے کی نماز عظیم الشان ایک نماز ہے، سید الایام ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر لو نکلو، فَانتَشِرُوا آرڈر امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، ڈسپرس بائی مائی آرڈر، اور دنیا میں میرا رزق تلاش کرو، معاشی جدوجہد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے بہترین ذرائع استعمال کر کے معاشی جدوجہد میں حصہ لینا ہے، لیکن آپ نے عقیدہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ اللہ نے وسائل سے دینا ہے نا۔ یہ مراد ہے کہ وسائل کو آپ نے رب نہیں بنانا، وسائل کو آپ نے رب نہیں بنانا، رب آپ کا صحیح رہے گا، اس کی وجہ ہے اگر آپ وسائل کو رب بنائیں گے نا تو آپ میں کوئی دوسریت نہیں پیدا ہوگی، آپ میں وہ ربوبیت نہیں پیدا ہوگی۔ وہ اس لیے کہا وہ آبجیکٹو بن جائے گا آپ کا۔ حضور کے پاس جب لوگ آتے تھے معاشی شکایت کرتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ کوئی چیز ہے؟ ہاں جی بکری ہے، اچھا فرمایا لے آؤ بیچو، ایک کلاڑی رسی لو بیٹا، جا کے کام کرو۔ یہ صاحب سیدنا ابوبکر صدیق ساری زندگی کپڑے بیچتے رہے کہ نہیں بیچتے رہے؟ صحیح ہے، دکان تھی۔ اور کمال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کے کندھوں کے اوپر بار امانت ڈال دیا، اس دن بھی وہ کپڑے لے کے بیچنے جا رہے تھے۔ صحیح۔ حضرت عمر نے فرمایا صحابہ نے، بھائی اب آپ تم اس کو بھول جاؤ، تم اس کو بھول جاؤ، اب تمہارے اوپر اپنا اور ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ وظیفہ لیتے تھے، وظیفہ لیتے تھے، جو کہا کہ میٹھا پکانا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے اس واقعے کا، میٹھے کے لیے تھوڑا تھوڑا سیو کر کے 1 مہینے کے بعد میٹھا پکا تو کہنے لگے میرا وظیفہ کٹوتی کر دو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جب بھی آپ کا انسانی تعلق بنے گا، آپ کو اللہ کی ذات جو ہے کل یوم ہوا فی شان، آپ کو ہر ذمہ کام کرنا ہے، آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو ہر لمحے تخلیقی عمل کرنا پڑے گا، اس کائنات کی لگامیں آپ کو تھام کے اس کو موڑنا پڑے گا، اس کی تہذیب کو فیشن کر دینا پڑے گا، نیا علم لانا پڑے گا،
نیا معاش لانا پڑے گا، نئی ٹیکنالوجی لانے پڑے گی، اس کے اندر آپ، کمال تو یہی ہے نا کہ کام آپ دنیا کا کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے آپ کا تعلق ہے. اور جو آدمی یہ کہے گا کہ میں نے الگ بیٹھ کے کرنا، اللہ میرے منہ میں ڈالے گا، اللہ دے گا، اللہ قدرت کرتا ہے، اللہ کا قدرت ہے، اللہ یہ کام کرتا نہیں، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، نبی پاک کا عمل نہیں ہے. ہمارے نبی تجارت نہیں کرتے تھے، ہم زیادہ متقی بن گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے مقام نبوت کے ہوتے ہوئے بھی کاروبار کیا، یہودیوں سے لین دین کیا، ادھار لیا، اپنا جو بھی تھوڑا بہت آپ کام کر سکتے تھے جتنا وہ کرتے تھے. مولا علی کام کرتے تھے، سید ابوبکر صدیق کام کرتے تھے، سید سلمان فارسی جیسے فقیر مسکین نے بھی حضور سے شکایت کی، حضور نے کہا کاشتکاری کرو. مدینہ شریف کے اوالی محلے میں ابھی بھی وہ باغ موجود ہے، کنواں، جہاں حضور تشریف لے گئے، حضور نے ان کے باغ میں پہلے پودے لگائے. دیکھیے یہ جو تصور ہمیں دے گیا نا رہبانیت کا، یہ رہبانیت کا تصور ہے، یہ پرورشن ہے اسلام کی. اس کا توکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے خلاف ہے. توکل یہ ہے کہ پوری کوشش کریں، جیسے حضرت ظفر علی خان نے فرمایا نا کہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ خنجر کی نوک کو تیز رکھو، پھر آپ کے حوالے کرو. اچھا دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے میرا خیال ہے، یہ توحید چونکہ زیر بحث ہے اور شان ربوبیت زیر بحث ہے، کہ جو ہم کسب کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو صلاحیت استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی دین ہے نا. ہم ہاتھ چلاتے ہیں، ہم اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، یہ صلاحیتیں بھی تو اسی کی عطا ہیں. تو توکل سے مراد یہ ہے کہ یہ بات خیال کرنا. ایک آپ تو ایک جملہ آپ سنتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بڑا سیلف میڈ آدمی ہے. اچھا سیلف میڈ ہونے کی ایک تعبیر تو ٹھیک ہے کہ اس نے محنت کی، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو جو صلاحیتیں اللہ دیں وہ تو اللہ نے دی نا. میں نے، یہ میرا استحقاق تو نہیں تھا. اگر میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، ہم قلم اٹھا لیتے ہیں، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، یہ میرا استحقاق تو نہیں تھا، یہ عالم کے پروردگار نے میری عنایت کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ توکل اور محنت کا یہ جو تعلق ہے، اس کو اگر شان ربوبیت اور خدا مواحد ہونا اللہ کی ذات کے ساتھ، اس پہلو کو بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ میری صلاحیت اس کی عطا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرا وجود اس کی عطا ہے، میں ہوتا نہ، میں نباتات ہوتا، میں جمادات ہوتا، میں پرندہ ہوتا، میں اڑ رہا ہوتا، یا میں کیڑا یہ بھی نہ ہوتا، عدم میں ہوتا. پہلی بات تو ایک خاص کرم فرمایا کہ مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، جو سب سے میں شعور رکھتا ہوں. پھر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے خوبصورت صحت دی، خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت مجھے ہاتھ دیے، مجھے عقل دیا. اس دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں جو معذور ہیں، یہ اس کا کرم ہے. کام کرنے کا جذبہ دیا، یہ اس کا کرم ہے. صحیح. پھر کام کرنے کے مواقع دیے، یہ اس کا کرم ہے. اس میں برکت ڈالی، یہ اس کا کرم ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کی طرف آپ کو لے جائیں گے. یہ تو توکل ہے. توکل کا یہ اسلامی مفہوم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں، نتائج آپ السعی منی، اتمام اللہ کے رسول پہ رہیں. کوشش میری، اتمام اللہ کا. اور اگر اس کوشش میں کچھ مل گیا تو سبحان اللہ، نہیں ملا تو سبحان اللہ. جہاز اطلاع ملی کہ ڈوب گیا ہے تو سبحان اللہ، توکل. کوشش پھر بھی کی اور جہاز واپس آ گیا تو امام ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ ہے، پھر بھی سبحان اللہ. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دی ہوئی کوشش پوری ڈال دیں، آپ بہترین کوشش کر کے رخ اللہ نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، تاکہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ بے ایمانی بھی نہ کریں، اصول بھی آپ فالو کریں، ربوبیت بھی آپ کرتے رہیں. ایک اور پہلو بھی ہے شان ربوبیت، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب. کچھ لوگوں کو وہ دیتا ہے تو حساب نہیں کرتا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی مال و دولت کتنی ہے، کہاں پہ ہے. لیکن کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو نانے جمی کو ترستے ہیں. دونوں طرح کی مثالیں. رزق اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں جیسے کرتا ہوں. کچھ ہم انسانوں پہ بھی ہوتا ہے جب وہ سماج میں ایک نظام بناتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں. میں فی الحال صرف اس کو پہ ذکر کرتا ہوں کہ کوشش آپ کرتے ہیں بے انتہا، کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. بعض لوگ کوشش نہیں بھی کرتے تو مال و اسباب کی فراوانی ہو جاتی ہے. رزق اللہ کے پاس ہے. ایک مواحد کو اگر اللہ تعالیٰ بہت رزق دے دیتا ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، نہیں دیتا فرض کریں، اس پہ کیا کرنا چاہیے مواحد کو؟ خوش رہے. دیکھیے اللہ کا عجیب نظام. کیسے خوش رہے؟ اس کو ضروریات پوری نہیں ہو رہی، نانے جمی نہیں مل رہا اس کو. دیکھیے رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے خوش رکھے. ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے. اگر اس نے اپنی محبت میں میرے لیے کچھ نہیں رکھا
मेरी तरफ से न देना भी अल्लाह का तोहफा है, न देना भी तोहफा, देना भी अल्लाह का तोहफा। अगर तो मेरा ये ईमान है, अगर मेरी तवक्कुल है कि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, उसने नहीं दिया तो मुझे इस बात पे खुश रहना है। जब आपको दोस्त फूल देता है तो आप खुश होते हैं, जब कांटा दे तो खुश रहो। दोस्त ने दिया है ना, इसलिए हमारे वो लोग जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कर लेते हैं, रब मान लेते हैं, उनके बारे में अल्लाह पाक ने अजीब नफ्सी कैफियत बयान फरमाई है। वो हमें सीखने की जरूरत है, जिसको हम ज़ोहद कहते हैं। होना ना होना, उसका बराबर होना। कुरान पाक में एक आयत है, इसका गलबन मफहूम ये है कि ला तासु अला मा फातकुम, जो चीज हम तुम्हें न दें, जो चीज हम तुमसे छीन लें, फौत कर दें, डिप्राइव कर दें, आपको डिनाय कर दें, आपको उस पर अफसोस नहीं होना चाहिए। ला तफरहु अला मा आताकुम, और जब हम तुम्हें दे दें अकड़ो मत। ये एक ट्रांसेंडेंटल कैफियत है, ये फौक होने की कैफियत अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये तौहीद पर जो ईमान है, खुदा की ज़ात पर जो ईमान है, हम चूंकि एक मवाहिद की सफ़ात बयान कर रहे हैं और तौहीद के अमली ज़िंदगी पर असरात को ज़ेर बहस ला रहे हैं, उसके नतीजे में मेरा ख्याल जो शख्सियत जन्म लेती है उसी के अंदर ये तवाज़ुन फ़िक्र पैदा हो सकता है। वैसे नहीं, वैसे मुमकिन नहीं। लेकिन वैसे साहब, ये ऐसा एक इशू है, मेरा ख्याल है इसको तौहीद के जो असरात हैं और एक मवाहिद की जो समाजी और माशी रवैया है, इसके बहुत सारे पहलुओं पर बात करने की जरूरत है। मवाहिद कैसे मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन आज के चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि इस सिलसिला गुफ्तगू को अपने अगले प्रोग्राम तक उठा रखें कि तौहीद इंसान की शख्सियत पर कैसे असर डालती है, खासतौर पर एक मवाहिद के माशी रवैये कैसे डेवलप होते हैं, उसके सियासी रवैये कैसे डेवलप होते हैं, उसके समाजी रवैये कैसे डेवलप होते हैं। इस सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ रहे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी बहस को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।